چاہنے والوں پر فدا ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ حسین عباس سے کہتے ہوئے بتا رہے ہیں، اے عباس آپ جائیے، مہلت نہیں چاہیے، میں آپ پر اللہ اکبر۔ کون سی شخصیت وقت معصوم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، میں آپ پر اس لیے کہ باہر کی منزلوں میں عباس نے خود کو ایسا بنایا کہ حسین جو کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے اسے بڑا مقیم ہونے کو نہیں ملا۔ اللہ کے ذکر ہی عباس علیہ السلام نے ہدایت کے مواد میں ایسا بنایا جو عباس بچپن میں سنتا رہا تھا، میں کربلا کے سنا تو محمد کے بعد علی کے کربلا ہوئے اور معصوم علیہ السلام نے معلوم کیا ہے کہ سربراہ کون سی ہے کہ لوگوں نے اس کا نام لیا ہے۔ کسی نے کربلا کر کہہ دیا کہ اس کو سمجھنے کا ہوگا، آج بھی اگر کبھی ہوگا یہ سنا تھا کہ بھاری ہوتا ہے کہ عباس نے اگر بڑے بڑے لڑائی کی تھی تو اس کے عباس بچپن میں سن لیا میں کربلا کے لیے، میں کربلا کے لیے تو 3 برس عمر ہے اور عباس سے پانی مانگ لیا گیا، چھوٹا بچہ پانی لے کر آ رہا تھا، پانی کا پورا اثر میں تھا، چلتے چلتے پانی چھلکنے لگا، پانی ہاتھوں چھوڑتے ہوئے پانی مجھے ٹپکنے لگا، مولا آدمی مندر کو دیکھا، پتھر آگوش کو اٹھا لیا اور پانچوں کو چھوٹنے لگے، بیٹا تم پر میں قربان ہو جاؤں، تم بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنے والے ہو، بابا کیا ہو گیا آج پہلی بار پانچوں کا موقع لے رہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں بیٹا ایک پانچوں تمہارے کربلا ہونے پر آج دیے جائیں گے، پہلی بار کربلا کرنا۔ مولا جسم نے ضربت لگ گئی، عباس نے اپنی تلوار کو بے نیاز کرنا چاہا، امام حسن نے اور حسن نے اور اگر عباس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، بھیا کہ تم یہاں جنگ کرنے کے لیے نہیں، تم کربلا میں جنگ کرنے کے لیے کربلا۔ حسن کے جنازے پر 3 برس آئے گئے، عباس کو خیز آیا، تلوار کو بے نیاز کرنا چاہ رہے تھے، نہیں بھیا تم کربلا کے لیے۔ حسین کے ساتھ دربار برید کو گستاخی کی گئی، عباس درمیان تلوار کے اندر تلوار لائے، حسین نے روک دیا، بھیا تم کربلا کے لیے۔ اتنا صبر کر رہے تھے، اتنا انتظار کر رہے تھے عباس وہ کربلا کب آئے گی جب میں نے تلوار کرا پاؤں گا، اور نے بجانے پر سے اٹھنے کا ہاتھ ڈال دیا، عباس نے تلوار کر ڈال لیا، حسین نے سمجھایا نہیں بھیا تم کربلا کے لیے ہو، بس یہی وجہ ہے کہ جب عباس نے سنا کہ کربلا آ گئی ہے تو خیام لگانے کے بعد جب کسی نے کہا خیام کو ہٹایا جائے تو عباس نے تلوار کے خط پھینک کر آواز دیا، اب کوئی تلوار روکنے والا نہیں ہے، میں کربلا کا مجاہد کربلا پہنچ چکا۔ اب حسین میں بھی وہ کام نہیں کہ وہ عباس کو روکے، عباس تم کربلا کے لیے کیسے روک سکتے ہیں کیونکہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں۔ لوگ جناب زینب کے خیمے میں گئے اور جا کر کہتے ہیں بہن ارے بھائیوں کو بھائی عباس کو سمجھاؤ، ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، عباس کے تلوار کو بے نیاز کر دیا ہے، اب میں کیسے سمجھاؤں، اب تک تو یہ کہہ کر روک دیتا تھا کہ تم کربلا کے لیے ہو، یہ تو کربلا کا میدان ہے۔ زینب نے عباس کو بلایا، عباس زینب کے سامنے بیٹھ گئے، زینب نے اپنی انگلیاں عباس کے بالوں میں ڈال کر کہا اے بھیا یہ بتاؤ اس شہزادی کا تمہاری گردن پہ کیا حق بنتا ہے؟ عباس نے بے نیاز تلوار اپنے گردن پر رکھ دیا، اے شہزادی اگر حکم کرے تو اسی تلوار سے اپنی گردن اتار۔ میرا بھائی یہاں جنگ کرنے نہیں آیا، میرے بھائی کا مقصد بھی بہت ہے، قسم خدا کی اطاعت امام میں بہادری اور شجاعت کی منزلوں میں صبر کر جانا، اس سے عباس کی سیکھنا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا تم سے کم کر رہا ہے اس کا عباس کے بارے میں روایت ہے کہ مولا عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے، آپ کی بیعت زمین تک پہنچتی تھی، یہ بلند والا قد تھا، گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے تو بیعت زمین تک پہنچتی تھی، آپ میں رکاب میں نہیں رکھتے، اور جب رکاب میں رکھ لیا کرتے تھے تو آپ کے زانو گھوڑے کے کان تک آ جاتے تھے، اتنا ذہین شہید بدن تھا۔ لیکن اللہ غیر العلوم سے روایت ہے
گیا تو آپ کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ علامہ بحر العلوم کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے مولا عباس کے اس سردار کو بلایا گیا جس سردار میں پانی آ گیا۔ مولا عباس کی قبر پہ پانی آ گیا تھا، اس کی قبر کی تعمیر کا کام کر رہا تھا۔ میں نے ایک مومن بندہ خدا کو تعمیر قبر کے لیے بھیجا۔ اب جب وہ تعمیر قبر کے لیے پیچھے گیا، میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ جا کر ایک گھنٹے سے کم دیکھتا ہے اور دیکھ کر مولانا سے سوال کرتا ہے کہ مولانا آپ لوگ تو پڑھتے ہو کہ عباس کا قد اتنا بڑا تھا کہ آپ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے پیر گھوڑے سے زمین تک پہنچتے تھے، لیکن یہ کسی قبر کے پاس لے آئے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کسی بچے کی قبر ہے۔ علامہ کہتے ہیں میں نے اپنا سبابہ اتارا، امامہ پھینک کر اپنا سر دیواروں پر مارنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا مولانا میں نے کوئی غلط سوال کر دیا۔ کہتا نہیں، ارے تجھے نہیں معلوم عباس کے جسم کے ساتھ کیا کیا گیا۔ جب بعد شہادت حسین انہوں نے عباس کے جسم کو ایک جگہ اکٹھا کر کے تلواریں لے کر عباس کے جسم کے ساتھ ایسی بے حرمتی کیا، وہ بدلہ جو علی سے لینا چاہتے تھے عباس کے جسم سے لیا۔ کسی نے ہاتھ کاٹے، کسی نے پیر کاٹے، عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے۔ تیرا محرم کو سید سجاد نے ایک چٹائی پر عباس کے جسم کے ٹکڑے Shall